بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، یہ آدم علیہ السلام کی کہانی کا چوتھا حصہ ہے۔ اگر آپ نے پہلے 3 حصے نہیں دیکھے تو انہیں بھی ضرور سے جا کر دیکھ لیں تاکہ یہ کہانی آپ کو شروع سے سمجھ آ جائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا مقام جزیرہ سرادیب تھا۔ یہاں یہ دونوں 200 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ آخر خدا تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ کے قریب جبل عرفات پر چھوڑ آئے۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں کعبہ بنانے کا حکم دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں مناسک ادا کرنے کے طریقے بتائے۔ اس طرح آپ نے 960 برس کی عمر پائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید نے جو حقائق بیان کیے ہیں ان کے تفصیلی تذکرے سے پہلے یہ واضح ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نقطہ نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے، یعنی ارتقاء اور انگریزی میں ایوولوشن کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی ابتدائی تخلیق و تکوین ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ کائنات کے وقت میں اس نے بہت سے مدارج طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل کی۔ لیکن مذہب یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے انسان اول کو آدم علیہ السلام کی شکل میں ہی پیدا کیا اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق حوا کو وجود دے کر کائنات عارضی پر نسل انسانی کا سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو خالق کائنات نے عام مخلوق پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں ہے، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین اندازے سے بنایا، بلا شبہ ہم نے نسل آدم کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی۔ میں زمین پر آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے امانت الہی کے بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس بار گراں کو اٹھا لیا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ نظریہ ارقاء یعنی ایوولوشن اور مذہب کے درمیان اس خاص مسئلے میں علمی تقاد ہے یا تطبیق کی گنجائش نکل سکتی ہے، خصوصاً جب علم اور تجربے نے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ دینی اور مذہبی حقائق اور علم کے درمیان کسی بھی موقف پر تقاد نہیں ہے، اور اگر ظاہر سطح میں کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کے بعض حقائق مستور ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے، کیونکہ بارہا یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی علم کے مستور حقائق سے تو اسی وقت تقاد بھی جاتا رہا اور وہی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی جس کا اظہار وحی الہی کے ذریعے ہو چکا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت بھی تقاد نظر آیا تو نتیجے میں علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور وحی الہی کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کا پارٹ 5 چاہیے تو مجھے کمنٹ کر دیں۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کریے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔